ایک مسلمان کے اوپر جب بھی ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا. گورنمنٹ کو بھی چاہیے اسی کے یہ ڈائلاگ کریں اور کسی ایک جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں ایک APC بلا لینی چاہیے. ہم لوگوں میں اویئرنیس جو ہے اس کے لیے بہت بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں. ہم بہت کام کرنا ابھی باقی ہے. ابھی تو آغاز ہے. اس وقت مور دین 1500 ہمارے پاس ایوارڈز ہیں. UNO نے جو پیس ایوارڈ ہے جو ہندوستان جا رہا تھا وہ الحمدللہ پاکستان کے لیے ہم لے کے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایمرا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں علی عمران چٹھا. آج کی جو شخصیت ہے، ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، ان کے نام میاں عبدالوحید ہے. ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور حکومت پاکستان کی نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کے جو چیئرمین بھی ہیں. ان کا سٹیٹس جو ہے وزیر مملکت کے برابر ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل کا بنانے کا مقصد اور اس کی کارکردگی کیا ہے. السلام علیکم جی میاں عبدالوحید صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی میں فائن ہوں. پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ادارہ اور ایمرا نیوز کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر اپنی بات کر سکوں. اور جہاں تک تعلق ہے نیشنل پیس اینڈ جسٹس کونسل گورنمنٹ آف پاکستان کا، تو یہ پیپلز پارٹی کے دور میں انیشیٹ ہوا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کو اس وقت کا انہوں نے دیکھا کہ ملک میں جس تیزی سے فرقہ واریت بڑھ رہی تھی اور انصاف پر مبنی ہمارا معاشرہ نہیں تھا، اس کو تشکیل دینے کے لیے لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ اس کا ادارہ ہے. اور اس کے لیے ہم پاکستان بھر میں ہم نے اس کا سٹرکچر کھڑا کیا کونسل کا. اور مور دین 7000 اس کے آفس بیررز ہیں اب تک. اور نہ صرف کہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی مور دین 100 کنٹریز کے اندر کونسل کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ اب یہ کام اس نے بڑا تیزی سے کام شروع کیا ہوا ہے. اور پاکستان بھر میں ہم اس کے لیے سیمینار آرگنائز کرتے ہیں، ورکشاپس اس کی کرتے ہیں، ٹاک شوز کرتے ہیں. ہم لوگوں میں اویئرنیس جو ہے اس کے لیے بہت بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں ہم، تو جس میں پورے اسٹیڈیم کے اندر ہم لوگوں میں ایک اویئرنیس. لیکن بہت کام کرنا ابھی باقی ہے. ابھی تو آغاز ہے اور یہ اس کو ابھی 12-13 سال ہو گئے ہیں. اور اس میں بھی آ کے اب ہم نے اس کا سٹرکچر کھڑا کر دیا ہے. ریگولرلی ہم اس کے سیمینار اور کانفرنسز کرتے رہتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ ہمارا کام کافی تیزی سے شروع ہو گیا ہے اور ہم اس کے لیے پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اب اس کے کافی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس پہ لوگ بھی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فرقہ واریت ہے. یہی آگے چل کے دہشت گردی کا روپ دھرتی ہے، چونکہ انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل نہیں ہمارا پا رہا اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ سب یہ بتائیے کہ آپ مراعات اور بجٹ کتنا لیتے ہیں؟ آپ نے بھی بتایا کہ نہیں لے رہے، کیا آپ کا وہ بجٹ حکومت کی طرف سے مختص نہیں ہے؟ اور دوسری بات کہ لٹریچر کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں کہ ملک میں جو لٹریچر پھیلایا جاتا ہے فرقہ واریت کے اوپر اور مذہبی ہم آہنگی کے خلاف، اس پر کیا آپ لوگ ایکشن لے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو امپلیمنٹیشن کا یہ ادارہ نہیں ہے، وہ تو ان اداروں نے اس پہ کام کرنا ہے. ہمارا کام جو آپ دیتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کا. تو باقی رہا جو فنڈز ہے، فنڈ اس پہ کے لیے مختص کیے تھے انہوں نے، گورنمنٹ نے. لیکن ہم نے ان کو کہا تھا اگر کام کریں گے تو ہم بغیر ان کے فنڈز کے ہم کام کریں گے. اور الحمدللہ ہمارے عہدیدار جو ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور مل کے ہم کام کرتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا بھی ہم اس پہ جو خرچ کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی جو اماؤنٹ ہے ہم اس کو ہر سال خرچ کرتے ہیں. اور الحمدللہ سارے دوست مل کے کرتے ہیں، میرے سے لے کے ہمارے یونین کونسل سے لے کے اور مرکز تک کے سارے عہدیدار یہ اپنے ہی جیب سے خرچ کرتے ہیں. اس لیے اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں پیسے کی، نہ ہی مراعات کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، نہ ہی ہم مراعات لیتے ہیں. اقوام متحدہ کی طرف سے آپ کو ایک جو ہے ایوارڈ دیا گیا آپ کی تنظیم کو، وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ایوارڈ اگر ممکن ہے تو وہ دکھا دیں ہمیں، ہمارے ناظرین کو.
جی بات یہ ہے کہ چونکہ بہت سارے یہ دیکھیں نا ایوارڈ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں بہت سارے پیس ایوارڈ ہے، ورلڈ پیس ایوارڈ بھی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے ہمارے ایوارڈز ہیں۔ اس وقت مور دین 1500 ہمارے پاس ایوارڈز ہیں دنیا کی مختلف تنظیموں سے جو ہمیں ایوارڈ ملے ہیں وہ، اور نہ صرف کہ یہاں سے UN نے جو پیس ایوارڈ ہے جو ہندوستان جا رہا تھا وہ الحمدللہ پاکستان کے لیے ہم لے کے آئے، اور یہ پاکستان کے امیج کو سافٹ اس کو بنانے میں وہ مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے کہ آج کل جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اور پاکستان کی معاشی بدحالی، اس پر کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت گورنمنٹ میں تو اپنی کوششیں پوری کر رہی ہیں، اور اس میں ابھی آج بھی ایک اسی سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے ہماری ایگریکلچر سائٹ کے اوپر ایک سیمینار، بہت بڑا ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک سیمینار آرگنائز کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اور زراعت کو پروموٹ کیسے دینا ہے اور کیسے اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ گورنمنٹ اس سائڈ پہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ زرعی ملک ہے اور ہمارا سارا انحصار زراعت کے اوپر مشتمل ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنانی ہوگی۔ جب تک کہ آپ زراعت کو اس میں خود کفیل نہیں ہوتی ہے اور اس کی جامع پالیسی آپ نہیں بناتے، آپ کو اس کو زراعت کو میکسیمم پرموٹ کرنا ہوگا، بلکہ آن فرسٹ پرائرٹی آپ کی یہی ہونا چاہیے ایگریکلچر کو کس طرح سے ہم اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ نیشنل ڈائلاگ اس وقت ملک کے مسائل کا حل ہے؟ ایک طرف IMF سے قرضہ لینے کے لیے ہم بے چین ہیں، ملک ڈیفالٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں، سیاسی عدم استحکام اس کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے، تو کیا نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ اس کا مداوع ہو سکتا ہے؟ جی بلا شبہ نیشنل ڈائلاگ آپ کو کرنے چاہیے اور ساری جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیں جی، سیاستدان ہی جو ہے وہ حل نکالتے ہیں، اور ہمارے اتنے بڑے کوئی مسائل نہیں ہیں کہ جس کو ہم حل نہیں کر سکتے ہیں، اور نیشنل ڈائلاگ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ہم کو تمام جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اور جب یہ ہو جائیں گے تو یہ ڈیفینیٹ اس کی آپ کی جو اکانومی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے حل نہ ہو سکتے ہیں، اور میں اس کا حامی ہوں۔ کیا آج پھر ملکی سیاست کو نواب نصر اللہ خان جیسے ایک دانا سیاستدان کی، بزرگ سیاستدان کی کمی محسوس ہو رہی ہے یا ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹ جی، نواب زادہ صاحب بہت بڑے لیڈر تھے ملک کے، اور ہمیشہ ان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی وقت پڑا ہے ملک کو، اور وہ اس میں وہ اکٹھے کر لیتے تھے، ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیتے تھے اور APC کو بلا لیتے تھے۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اسی کے یہ ڈائلاگ کرے، اور کسی ایک جس میں تمام جماعتیں شامل ہوں، ایک APC بلا لینی چاہیے، اور قطع نظر اس کے کہ جن کے سیاسی اختلاف بھی ہوں جن جماعتوں کو، لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر لینا چاہیے، اور یہ ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ہی دل رنجیدہ ہے، یہ عمل اتنا جو انہوں نے کیا ہے، اتنے بدبخت ہے جس نے یہ معاملات کیے ہیں، اور ان کی گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کی اس طرح سے دل آزاری جو انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں، اسے اجتناب ان کو کرنا ہوگا کہ یہ دنیا میں دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں، اسی سے دہشت گردی نکلے گی، اور اسی سے ہی اور یہ دیکھیں نا، ایک مسلمان کے اوپر جب بھی ذرا کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے یہ کام کیا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے جذبات کو اور احساسات کو کس طرح سے یہ رونگ رہے ہیں، اور ان کو نہیں روندنا چاہیے، اور ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا UNO کو بھی، اور دنیا کے جتنے بھی فورم ہیں، OIC کو بھی، اور دیگر بھی G8 کے ممالک بھی ہیں، اور ان سب کو جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک قانون سازی کرنی چاہیے۔ یعنی وہاں کی جتنی پیس سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس واقعہ کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ ایک اتحاد، ایک الائنس بنا کر اس کی
آئندہ کے لیے روک تھام کی کوشش میں ہے؟ نہیں، الائنس تو شاید ہم نہیں بنائیں گے کہ ہاں جب تک کہ کوئی ہمیں کہے نا، لیکن ہم یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی ہی کیپیسٹی میں ہم ان کو یہ لکھیں گے کہ بھئی یہ معاملات ہیں اور اس کے اوپر آپ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے اور اس کو قانون آپ کو سخت کرنے پڑیں گے کہ یہ کسی بھی مذہب کی دل آزاری نہ ہو. ہم مذہب کے ساتھ امن اور شانتی سے رہیں، نہ کہ ہم کسی کے ساتھ. ہم امن والے لوگ ہیں، جو ہے ہم سے امن اور شانتی، اور کسی بھی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کو بھی اور کسی کی اور کو بھی اس سے تکلیف نہیں پہنچ سکتی. ون لاسٹ کوشچن، میسج ٹو دی نیشن. دیکھیں جی، اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے قوم ہمیں بیہیو کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بھائی کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں بالکل قوموں کی طرح جو ہے نا وہ بیہیو کرنا چاہیے، کہ اس کے لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا ہوگا. ہمیں جو ہے پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. ہمیں سندھی، بلوچی اور پٹھان اور پنجابی کے اس سے دائرے سے نکل کر پاکستانی ہونے کا لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. جب تک ادارے مضبوط ہوں گے تو پھر ایک مضبوط قوم بھی ہوگی، اور خدا نخواستہ ہمارے ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کمزور ہوگا اور نیشن بھی کمزور ہوگی. ہمیں اپنے اداروں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کام اقدامات کرنے چاہیے وہ مل بیٹھ کے ایک بھائی چارے کی فضا بنا کے اس پہ کام کرنا چاہیے. عبدالوہید صاحب کی اس بات سے میں ختم کرتا ہوں پروگرام کو، کہ عالمی اداروں کو، عالمی جو پیس کیپرز ہیں، انٹرنیشنل پیس کیپرز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کا استحصال نہ ہو، اور قرآن پاک کی شہادت جیسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو. یہی مذہبی دہشت گردی کی ابتدا ہوگی. اور ملک کے لیے جو میسج ہے، قوم کے لیے جو میسج دیا انہوں نے کہ اختلافات بھلائیں، بھائی چارہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں. بس آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.